بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آیت نمبر 145 سورہ اعراف، ارشاد باری تعالی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ٹاپک ہے، انہی کا بیان ہے، انہی کا قصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے اس کے واسطے یا اس کو یعنی موسیٰ کو، موسیٰ کے واسطے، موسیٰ کے لیے لکھ دیا فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ و تفصیلا، نصیحت اور بیان، لکل شیء، ہر چیز کا، فخذھا بقوہ، اور ہم نے اس سے کہا، تفسیری ترجمہ یہاں ہم نے اس سے کہا آیت میں نہیں ہے، فخذھا، اور ہم نے کہا، موسیٰ سے کہا، اب موسیٰ کے واسطے، موسیٰ کے کو درمیان میں لا کر کے موسیٰ کی قوم سے بھی کہا، کیا کہا؟ خذھا، فخذھا، اور ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اس کو تھام لے، بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو لے لیں، پکڑ لیں، اختیار کر لیں، تھام لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تم لوگوں کو فاسقوں کا مقام دکھا دوں گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، یعنی لموسیٰ، ہم نے موسیٰ کے واسطے لکھ دیا، فی الالواح، تختیوں میں، کہ جس طریقے سے ہمارے آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، جو جس نوعیت سے، جس کیفیت سے، جس طریقے سے، اس طریقے سے حضرت موسیٰ پر تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن یکبارگی نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، کچھ سورہ، ایک سورہ، دو سورہ، چند آیتیں، جیسی ضرورت ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کے نازل فرما دی، اور یہ سلسلہ چلا 23 سال تک۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن، پورا قرآن جو لوح محفوظ میں خدا کی مشیت سے تھا، رکھ دیا گیا تھا، وہاں سے بارگاہ نبوی میں جبرائیل رب کے حکم سے 23 سال کے عرصے میں لاتے گئے۔ تو اس کے برعکس حضرت موسیٰ کا جو زمانہ پہلے گزرا، ان پر جو کتاب نازل ہوئی، تورات نامی کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ، وہ تھوڑا تھوڑا نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی سورہ، کوئی چند ورق یا چند آیتیں، ایسے نہیں، پورا تورات، پوری کتاب تورات یک بارگی اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر دے دیا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں لوح، تختی، جمع الواح یہاں پہ ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں میں ہم نے لکھ دیا۔ اب یہ تختیاں کیا تھیں، کس چیز کی تھیں؟ ذہن میں جا رہا ہے نا کہ جب تختیوں پر لکھا ہوا ایک صحیفہ یعنی تورات کتاب اللہ نے دے دی موسیٰ کو، تو یہ تختی کس چیز کی تھی؟ تفسیر ہے کہ جنت کے بیری کے درختوں کے پتے کی تھی۔ بیر کا درخت جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا سدرہ، عربی میں سدرہ کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر جو ایک جگہ ہے، اور وہ آخری حد ہوتی ہے فرشتگان قدس کی، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا، وہاں بیری کا درخت ہے، پیڑ ہے، یہ درخت جی جنتی پیڑ ہے جو آسمان پر بھی ہے۔ اسی لیے حکم ہے ہم مسلمانوں کو کہ اپنے مردوں کو جو غسل دو تو بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر کے، ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد پتی وہاں ڈال بھی دیتے ہیں آخری قیام گاہ پہ، آرام گاہ پہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو یک بارگی دی ہے،
اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تختی کس چیز کی تھی؟ پتھر کی سل تھی. یہ بھی آتا ہے کہ ہاں یہ بھی آگے دوسری تفسیر ہے. پہلی تفسیر انہوں نے کی ہے کانت من سدر الجنہ، جنت کے درختوں میں سے جو سدرا نام کا درخت ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بیری کا درخت کہتے ہیں، اسی کے بڑے بڑے پتے تھے اور اسی پر لکھی ہوئی تورات تھی. دوسری تفسیر کر رہے ہیں حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے کانت الالواح من خشب، بہترین لکڑی جس کو ہم مائکا کہیں یا شیشم کہیں، ویسے ہی پتلی پتلی جو ہے اس کے پتلے پتلے ورق تو اسی پر لکھی ہوئی تھی تورات. دو تفسیر ہوئی. تیسری تفسیر یہ کر رہے ہیں ابن جریج نے کہا کانت من زبرجد، ایک موتی ہوتا ہے کہ وہ جنتی یاقوت جس کو زبرجد کہا جاتا ہے، کوالٹی ہوتی ہے یاقوت کہا جاتا ہے، تو اسی کی سل تھی، اسی کے ورق تھے، اسی پر تورات لکھی ہوئی تھی. کنقش الخاتم، ایسے ہی جیسے کہ انگوٹھی میں کوئی چیز لکھی جائے، انگوٹھی کا جو سیرا ہوتا ہے جہاں نگ بیٹھتا ہے، نگینہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہاں نگینہ نہیں ہے، نگ نہیں ہے، وہاں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی ہے مگر کبھی کبھار. علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں پہنی کیا ہے، وہ تو ضرورت تھی. وہ کیا؟ جب آپ نے شاہان عجم کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوتی خط بھیجنا چاہا، دعوتی خط روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، حبش کے بادشاہ کو، ہے نا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے مانیں گے نہیں. یہ زمانہ ایسا ہے کہ جب بھیجنے والا خط کہیں بھیجتا ہے، اپنا نامہ بھیجتا ہے نا، تو نیچے اپنے سائن کرتا ہے، اپنی مہر لگاتا ہے، اور آج بھی وہی چلن ہے. تو حضور نے انگوٹھی بنوائی، حکم دیا، صحابہ نے بنوا دی. چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی انگوٹھی جو آپ نے اس دائیں ہاتھ کی یہ سب سے چھوٹی کے بغل کی انگوٹھی میں پہنی ہے، اس میں چاندی کی انگوٹھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ، اور تین سطر بھی، ایک میں محمد، ایک میں رسول، تیسری سطر میں اللہ. اور کیسے لکھا ہوا تھا؟ اوپر سے نہیں، نیچے سے. سب سے نیچے محمد، پھر بیچ والی سطر میں رسول، سب سے اوپر اللہ. نیچے سے پڑھیں گے محمد الرسول اللہ. بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے تفسیر کر رہے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو لکھ دیا تختیوں میں. تفسیر کریں کنقش الخاتم، ایسے ہی لکھی ہوئی تھی تورات جیسے کہ انگوٹھی پر کوئی چیز نقش ہو اور لکھ دی جائے. ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تورات نازل ہوئی، نزلت التوراۃ وہی 70 وقر بعیر، 70 اونٹ کا بوجھ، 70 اونٹ پہ وہ پوری تورات آتی تھی. اب ذرا سوچو، اگر مائی کا پتلی لکڑی کا ہے اگر ایک ورق، یا پتھر کی سل کا پتھر پتلا ہے، یا عقیق یا شیشے کا جو بھی ہے نا یاقوت، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ضخامت تو ہوگی. اور پوری تورات جتنے بھی حصے تھے، جتنی جلدیں تھیں، کہتے ہیں 70 اونٹ کا بوجھ. اللہ اکبر. آگے ہے یقرأ الجزء منه فی سنۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سال میں ایک حصہ پڑھتے تھے، ایک جز. لم یقرأ الا 4 نفر، پوری تورات کسی نے نہیں پڑھی سوائے 4 آدمی کے. 4 کا نام گنایا ہے. حضرت موسیٰ پہلے شخص، انہی پر نازل ہوئی تھی. حضرت موسیٰ یوشع 2، وعزیر، حضرت عزیر یہ بھی نبی ہوئے آگے چل کر کے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ لکھ رہے ہیں کہ پوری تورات صرف 4 لوگوں نے پڑھی تھی، موسیٰ، یوشع، عزیر، عیسیٰ. من کل شیء پر آ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے واسطے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی. تورات مراد ہے، تورات تختیوں میں ہر چیز لکھ دی. تو من کل شیء، ہر چیز کا بیان تھا. جتنی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، جو تمام چیزوں کی احتیاط ضرورت ہوتی ہے بندوں کو، سب لکھا ہوا تھا. دنیا کی بات بھی، دین کی بات بھی. ایک سوال ہو رہا ہے نا، ہر علوم لکھے ہوئے تھے؟ کہتے نہیں. من کل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے. من کل شیء ہر چیز لکھ دی تھی. مما امروا بہ ونہوا عنہ، وہ ساری چیزیں
جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور جن چیزوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو روک دیا گیا تھا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ ہر چیز سے مراد یہ ہے جن چیزوں کی احتیاط ضرورت ہے، خواہ وہ جو ہے نصیحت کے اعتبار سے ہوں، یا مثال کے اعتبار سے ہوں، یا احکام کے اعتبار سے ہوں، یا حلال و حرام کا بیان ہو، یہ سب ساری چیزیں تورات میں اللہ نے لکھ دی تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کا بیان، مطلب کہتے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان، مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ۔ بات آگے جو میں نے بھی بیان کیا تھا کہ آج امر یہ کرنا ہے، ورنہ یہ رکنا ہے، حلال کو لکھ دیا اللہ نے، یہ چیز حلال ہے، والحرام حرام کو بیان کر دیا، والحدود حدوں کو بیان کر دیا کہ یہ اگر یہ گناہ کرو گے تو فلاں حد پڑے گی، یہ گناہ کرو گے تو فلاں حد تم کو سزا پڑے گی، والاحکام، اور سارے احکام کو بیان کر دیا۔ فخذھا بقوہ، اللہ پاک فرماتا ہے فخذھا بقوہ، مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے تورات کو تختیوں پر لکھ کر کے نازل کر دیا، موسیٰ کو دے دیا، فخذھا، تو پھر ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، پکڑ لو۔ فخذھا بقوۃ کی تفسیر کر رہے ہیں بے جد واجتہاد، محنت مشقت کے ساتھ، داؤ کے ساتھ اس کو پکڑے رہو، تھامے رہو، اور اس کے حکام پر عمل کرنے سے خبردار، بال برابر پیچھے نہ ہٹنا۔ وقیل بقوۃ، بقوۃ القلب وصحۃ العزیمہ، دوسری تفسیر کر رہے ہیں بقوہ کی قوت کے ساتھ، یعنی ظاہر میں تو عمل کرنے والے تم رہو ہی اس پر، دل بھی بقوۃ القلب، دل کی مضبوطی کے ساتھ، وصحۃ العزیمت، اور عزیمت کہتے ہیں پکا ارادہ، جمے رہنا، تو عمل بھی اسی پر کرو، اور پھر یہ کہ تمہارا دل بھی مطمئن ہو، خدا کا کلام ہے، ہم پر نازل ہوا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور یہی دین و دنیا، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی، اسی پر عمل کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم کرو، یأخذوا، کہ تمہاری قوم لے، پکڑ لے، اختیار کر لے، بِأَحْسَنِهَا، اس کی اچھی باتوں کو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کلام الہی ہے تو کون سی بات بری ہے؟ سب بات تو اچھی ہی اچھی ہے۔ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہی تھی، بِأَحْسَنِهَا کہہ کے پھر وہی ایک تاکید ہو گئی کہ جو اس میں حلال بیان کیا گیا اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام بیان کیا گیا اس کو حرام سمجھو، اور جو حلال ہے تو اسی پر عمل کرتے رہنا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے رہنا، اس کے قریب مت جانا۔ وَيَتَدَبَّرُوا أَمْثَالَهَا، اور تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، جو کہاوتیں بیان کی ہیں، مثالوں اور کہاوتوں کو بیان کرنے میں، ان کی تہ میں جو پوائنٹ ہے کہ طریقہ اختیار کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، امثال پر، کہاوتوں پر غور و فکر کیا جائے، وَيَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهَا، اور اس کی جو محکم آیتیں اس پر عمل کیا جائے، وَيَقِفُوا عِنْدَ متشابہہ، اور جو آیتیں متشابہات قرآن میں بھی ہے نا، تو وہاں پہ اگر معنی مفہوم سمجھ میں نہ بھی آوے اس کو اللہ کے حوالے کرو، بس کلام الہی ہمارا ایمان ہے۔ وَكَانَ موسیٰ علیہ السلام اشد عبادت من قومی، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہیں، اپنی قوم کے نبی ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے میں یہ بہت آگے تھے، بہت بڑھ کر کے تھے۔ فَأُمِرَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ، بہت سارے احکام ان کو وہ دیے گئے جو ان کی قوم کو نہیں دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت سارے وہ احکام نہیں دیے گئے تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک مثال اپنی امت، اپنے دین، نماز تہجد، جو لوگ پنجانہ نمازی ہیں، خواہش تو ہوگی نا، بالکل ہوتی ہوگی، یار کبھی تہجد میں اٹھے، نماز تہجد پڑھ لیں، دعا کر لیں، وقت اجابت ہوتا ہے، باب رحمت کھلا ہوا ہوتا ہے، خدا کی پکار ہوتی ہے، خدا کی جناب سے مانگ بندے مانگ، میں دوں گا۔ یہ نماز تہجد ہم پر کیا ہے؟ نفل ہی تو ہے، پڑھ لیں گے تو بڑی اچھی چیز ہے، بھلائی ہے، چہرے پر نورانیت، کاموں میں برکت، دل کی پاکیزگی، ستھرائی، زبان میں تاثیر۔ یہ نماز تہجد ہم پر تو نفل ہے، میرے نبی پر کیا تھی؟ کبھی حضور کی تہجد چھوٹی؟ کبھی نہیں چھوٹی۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں حضور پر فرض تھی نماز تہجد۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی عبادت کے اعتبار سے بہت سخت پیغمبر تھے، تو بہت آگے تھے، سخت تھے، سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے تھے، تو خدا کی طرف سے موسیٰ کو بعض ان چیزوں کا حکم دیا گیا،
فرض قرار دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو چیزیں ان کی قوم پر فرض نہیں کی گئی تھیں. پوائنٹ اٹھا رہے بحث کر رہے ہیں کہ بِأَحْسَنِهَا قرآن نے کہا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم کرو کہ تورات کی اچھی اچھی باتوں کو اختیار کر لے. تو کوئی بات خراب بھی تھی کیا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اچھی تھیں، لیکن حرام و حلال کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تو حرام کو حرام سمجھنا ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے، حلال پر عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. یہی بتا رہے ہیں. اگر وہ ایک منٹ کے لیے جو مثالیں، جو کہاوتیں، جو تمثیلیں تو تورات میں بیان کی گئی تھیں، اور ان مثالوں اور تمثیلوں امثال کو بیان کرنے میں جو ایک اس کی حکمت یہ تھی کہ بندے نصیحت اس میں جو چھپی ہوئی ہے اس پر غور کریں. تو اگر غور نہیں بھی کیا تو چلے گا، مگر حرام کو حرام سمجھنا ہوگا، اس سے آپ نگاہ نہیں بچا سکتے. یہ مطلب ہے. سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، موسیٰ کی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی عنقریب میں تم لوگوں کو فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا. سمجھیں. اور یہاں پہ گھر سے مراد کیا ہے؟ کہتے مقام مراد ہے. پھر تفسیر کر رہے مصیر مراد ہے، نتیجہ مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے فرعونیوں کا انجام ہوا وہ تمہیں دکھا دوں گا کہ آج مصر ملک کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یا ملک شام مراد ہے جہاں کبھی پہلے قوم عاد اور قوم سمود گزر چکی ہیں. اپنے وقت کی بڑی مضبوط قومیں تھیں، بڑی مالدار قومیں تھیں، بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، قوت والے تھے جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن ایسا برباد کیے گئے کہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی ملک شام میں نہیں. یہ مراد تفسیر کر رہے ہیں.